اللہ رب العزت نے بغیر منگے بغیر محنت کیتے سامنے مسلمان کرانے جو پیدا فرما دیا. اور میں عرض کرتا ہوں گا کہ ایک بندے کو تو ساری کائنات بھی دولت ہوئے لیکن دل وچ اگر ایمان نہ ہوئے نا تے او ساری کائنات کی دولت اونوں آخرت چ ایک ذرہ بھی دفع نہیں ہے. اور بندے کو کچھ بھی نہ ہوئے لیکن دل کے اندر ایمان کی طاقت ہوئے, ایمان کی قوت ہوئے, کل قیامت والے دن رب العالمین اس بندے کو سارے کے سامنے اعزاز کا نواز دے کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا مبارک مہینہ سن بغیر منگل کو نصیب ہویا اور ان کا بھی آخری اشرا حضرت ماں عائشہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آنا تے تہمت کو ٹیپ کر لیندے یعنی کہ عبادت واسطے کمر کس ہو جاندے اور فرماتی ہیں کہ جدو آخری اشرا آندا انج سخاوت کر دے انج عبادت کر دے اللہ کی بندگی اور عبادت توبہ استغفار انج کر دے کہ جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا ہے. جویں کسی بندے کو ایک تڑپ لگ جاتی ہے, ایک کسی بندے کو دکھ لگ جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی عبادت کر دے اور پھر آخری اشرا اور پھر ایک راتاں چ لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو اسی اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. اور میں عرض کر دیا لیلۃ القدر بھی ان واسطے ہے جڑے قدر عالم نماز روزہ حج زکات قدر عالم واسطے جڑے بے قدر نے ان واسطے کچھ بھی نہیں تھا. بے قدر رمضان المبارک کی برکت کڑیاں دے وچ کی نماز چھڑ دے, نماز ادا نہیں کر دے. جنہ قدر کیتی ہو پھر رات کو قیام بھی فرماتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, چشر بھی پڑھتے ہیں. تراویح کے بارے میں فرمایا جس بندے نے رات کو تراویح پڑھیاں, قیام اللیل کی, تہجد کی, فرمایا پورے ایک سال دے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے. آخری ایام چل رہے ہیں رمضان المبارک میں اور بابرکت محفل ہے قرآن ختم قرآن دی محفل وہ محفل ہے جن کے بارے فرمایا کہ فرشتے ساری محفل کو ڈھانپنے دینے اور ایک روایت جانا ہے اگلے سال تک اس جگہ کے رحمت اترتی رہتی ہے کیونکہ ختم قرآن دی محفل ایسی محفل ہے کہ دنیا کی ہر کتاب ہر چیز اپنی جگہ پہ لیکن سارے کو بلند چیز ہے اور قرآن پاک. اور قرآن پاک فرمایا القرآن لک او علیک, اے قرآن جب تک تیرے واسطے حجت ہوئے گا یا تیرے خلاف دلیل ہوئے گا. قیامت والے دن اگر قرآن کا حق ادا نہیں کیتا تو قرآن سارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اگر اسی قرآن نو صحیح پڑھیا اپنے بچیاں کی قرآن کے مطابق تربیت کی تھی, قرآن کے مطابق اپنے بچیاں کو چلایا, قیامت کا دن ہوئے گا جو سارے دفنا کے بندے کو قبر کے اندر قبر کے اندر دفنا کے چلے جائیں گے. پھر قرآن حدیث شریف جاتا ہے قرآن خوبصورت انسان کی صورت میں بندے دے نال آ کے کھڑا ہوگا. قرآن کہتا ہے بندے کو پریشان نہ ہو میں تیرے نال اور یہ بھی آتا ہے قرآن بندے دی کڑ دے ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے اج تو مینوں دنیا چ پچھے پچھے نہیں چھڈیا, تو مینوں دنیا چ نہیں چھڈیا, اج میں تینوں کلیا نہیں چھڈا. اتنی فضیلت ہوئے اور قرآن کے مطابق میں اصل بیان حضرت یوسف صاحب استاد محترم مولانا تصور ریاض صاحب انہوں نے فرمایا اپنے بچیاں کی تربیت قرآن کے مطابق. سورۃ لقمان حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتاں کی دیا. دوسرا وہ ہر بندہ ٹائم جو نہیں ہے نہیں تھا ہر بندہ گھر جا کے ایک ترجمہ ضرور پڑھے. اپنے بیٹے کو نے کتنی وصیتاں کی, بیٹا شرک نہیں کرنا, بیٹا والدین کے نال احسان کر, بیٹا بڑے چھوٹے کا احترام, بیٹا خوش مخ ہو کے ملنا ہے, اور بیٹا نماز کبھی نہیں چھڑنی, عبادت کبھی نہیں چھڑنی. تو یہ ساری وصیتاں اپنی اولاد کو کیتیاں جان. آخری گل عرض کرنا چاہنا اسی سمجھنے ہیں کہ ساریاں اولاداں رات سومن صبح اٹھن کے نمازی بنی ہوں
رات سون صبح اٹھ کر کے نمازی بنیا ہو ایسے انج نہیں ہوتا اسی جدو دنیا کی تربیت کرنی ہوتی ہے کسی عام چیز کی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے وہ واسطے محنت کرنے ہیں کوشش کرنے ہیں لیکن جدو اسی نیک کام کی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے پھر اسی محنت نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے ایک کہتے ہیں مولوی صاحب آخیا سے نماز پڑھیا کر وہ فلانیاں ڈگریاں نماز پڑھیا کر ایک آخیا نماز پڑھیا کر بس اسی سمجھنے ہیں کام ہو گیا نہیں یارو جدو اپنے بچے کو چلنا سکھایا سی کیا انج آخیا سی چل بچے تو چلنا کیوں نہیں تھا اور بچہ اٹھ کے چلنا لگ پیا سی انج نہیں ہویا پہلا کبھی ماں نے کبھی باپ نے کبھی کنے کبھی انج ڈرایا کبھی انگلی نال ڈرایا کبھی کنے کبھی باپا نے ڈرایا آہستہ 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 اپنی تربیت ہو گئی کہ انج ٹرنا ہے اسی طرح جو بچہ بولنے لگا کیا شروع دن تو ہی صحیح گلا کرنے لگ پیا سی نہیں آہستہ 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 کر کے اسی طرح بچہ کھانا لگا کیا پہلے دن تو ہی بچے کو ڈانٹیا سی کہ وہ ڈانٹ کے آخیا ہوئے دودھ چھڈ تو بڑا ہو گیا ہے اور روٹی کھا اور وہ بچہ روٹی کھا لگ پیا ہوئے انج نہیں ہویا میرے یارو پھر اسی طرح نماز کی تربیت جو اللہ کے قرآن نے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں دسی ہے وہ تربیت انج نہیں تھی چل رہے نماز پڑھ جا انج نہیں تھی وہ تربیت انج بچے کی انگلی پھڑی تے مسجد چ لے کے آیا اور کدوں لے کے آیا جو بچہ 7 سال کی عمر چ ہلے بالغ عمر چ 7 سال کا ہے بچہ 14 سال جو بچی 13 سال سے جا کے بالغ ہوے گی ہلے جوان عمر چ بالغ عمر چ نماز فرض عمر چ ہلے 7 سال پہ ہوئے 7 سال پہلے جو بچے کی انگلی پھڑ کے ہر 5 ٹائم تسی مسجد چ دیو تے ذرا انصاف نال دسنا 17 سال تو بعد بچہ خود مسجد جاوے گا کہ نہیں خود مسجد جاوے تربیت کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے بغیر تربیت کو بغیر محنت تو منصب بڑے آنے ہیں پڑھ دے نہیں منصب بڑا آنے ہیں پڑھ دے نہیں آنکھنا نہیں انگلی پھڑنی ہے پیار نال محبت نال چھوٹے لے تو ان کی عادت بناؤنی ہے کارن بچیاں نے کہا ماں نماز پڑھنے لگے ماں بڑے بچے کو اپنے نال کھڑا کر دے کچھ بھی نہیں کرتی بس وہ بھی ہوگا کہ کیا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے عادت بن جائے گی عزیزوں میں معذرت نظر سے کراں گا سانو اپنی بھی فکر کرنی ہے اپنی اولاداں دی فکر کرنی ہے اپنے عزیزوں رشتہ دار اقارب دی فکر کرنی ہے کیویں وہ نیکی تے لگ جان کیویں اس کی راہ تے لگ جان اس واسطے محنت کی ضرورت ہوندی ہے وہ محنت کرن واسطے اللہ رب العزت نے بے شمار جگہ بنائی ہے انہاں اندر ایک تبلیغی جماعت بھی ہے ہم نے اندر وقت لایا جائے اور سیکھا جائے کہ اسی اپنی اولاد کو کس طرح سیدھے راہ تے لانا ہے میں معذرت نظر سے کراں گا میرے والد صاحب جماعت چ گئے انہاں اپنے 5 بیٹیاں کو مدرسے چ پایا جنہاں چ 2 پڑھ گئے اور ساڈا بھی ارادہ ہے کہ اولاد کو مدرسے چ بہانی ہے انشاءاللہ پڑھتے جاؤ گے لگی چل جائے گی سارے ساتھی ارادہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤں گے نماز کی تربیت کریں گے گال لے کے نہیں آکاں گے اٹھ کے نہیں آکاں گے چپیڑ مار کے نہیں آکاں گے نماز پڑھ شروع لین پہ نال جاواں گے نماز پڑھاواں گے اور اس تو بعد انشاءاللہ تعالی جو 7 سال کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو جائے گی پھر 17 سالوں کے بعد اذان ہوئے گی بیٹا باپ کو آکھے گا ابو جان نماز لگایا ہے اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن دا قرآن پڑھنا اور جنہاں ساتھیاں نے تراویح پڑھی یا جتنے تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بڑی مبارک گھڑی ہے مختصر انشاءاللہ دعا ہوئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اپنی رضا نصیب فرما اپنی ناراضگی سے بچا یا اللہ صحیح قرآن پڑھنے والا قرآن پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ قرآن کے حلال کو حلال جاننے والا قرآن کے حرام کو حرام جاننے والا بنا اے اللہ کے پاک کتاب ہمارے پاس پہنچی ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے اے اللہ ہمیں اور ہماری امتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعا ہے آرزو ہے پوری فرما جو دکھ ہے تکلیف ہے ختم فرما
حافظ صاحب کی زندگی میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کا معاملہ آسانی اور سہولت والا فرما، صبح و شام خیر و عافیت کا معاملہ فرما، ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، ہمیں ہمارے گھر والوں کو، والدوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یا اللہ 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہماری سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ مسجد نبوی کی شاخ بنا، یا اللہ اس مسجد کے انتظامیہ جتنے بھی حضرات ہیں، تعاون کرنے والے، محبت کرنے والے، بنانے والے، یا اللہ سب کی خیر فرما، سب سے محبت فرما، یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، سہکار بندے ہیں، اے اللہ ہماری ہر قسم کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ہر قسم کی خوبیاں ہمیں نصیب فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھی تشریف رکھیں انشاءاللہ۔